Thank you for joining us on WMBD News at 10. I'm Andrew Harvey. And I'm Treasure Roberts. Matt Sheehan has the night off. وہ تحریک انصاف کے وکیلوں کے ٹکٹوں کا فیصلہ کرتے ہیں. عمران خان کے ارد گرد فراڈیوں کا گھیرا ہے. آج عمران خان نے انہیں پپی دی, آج ہاتھ پکڑا. اس گھیرے کو توڑنا ضروری ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض کا ٹرائل مکمل ہو جائے گا. کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے, وہ جناب شہباز شریف صاحب کا ہے. کھڑے ہوئے تھے اور وہ او کی آوازیں لگا رہے تھے, اور وہ اس طرح ابھی تک پاکستان کے اندر جب بھی احتجاج ہوا ہے اوئے اوئے کی آوازیں نکلی ہمیشہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. 2025 کا آغاز ہو چکا ہے اور آنے والا سال امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, آپ کے دوستوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, سب کے لیے نیک خواہشات سے بھرپور ہو اور اچھی اچھی خبریں آپ کے لیے اور اس ملک کے لیے انشاءاللہ اس میں ضرور ہیں. امید رکھنی چاہیے, چاہے آئیں یا نہ آئیں, لیکن امید ضرور رکھنی چاہیے. آپ سے ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہمیں امید ہے کہ اس سال بھی آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ویسے ہی رہے گا اور انشاءاللہ یہ رشتہ جو ہے ہم آگے بھی آنے والے سالوں میں لے کے چلتے رہیں گے. اچھا جی, سال کے آغاز میں جناب سٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. آج 1,17,000 پوائنٹس کی جو لیول تھا اس نے اس سے بھی عبور کیا. 1,17,341 پوائنٹس کا ایک نیا ہائی اس نے لگایا. اس سے پہلے جو ہے وہ مارکیٹ کافی حد تک نیچے اس نے اپنی کریکشن بھی کی تھی پچھلے مہینے, اور کئی لوگوں کو جو ہے انہیں یہ شک پڑنا شروع ہو گیا تھا کہ جناب مارکیٹ کریش ہونے لگی, ببل برسٹ ہونے لگا ہے. تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جناب یہ کریکشن جو ہے یہ ڈیو ہے, اور اس کے بعد اب لگ یہ رہا ہے کہ مارکیٹ نے دوبارہ اپنا مومنٹم جو ہے وہ شروع کر دیا ہے پازیٹیوٹی کا. اب لیٹس سی یہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ کتنی دیر تک آگے چلتی ہے. مختلف تجزیہ کاروں کی مختلف رائے ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے ہم آپ کو کوئی اسپیکولیشنز کر کے دیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اچھا جی, امریکہ سے سب سے پہلے ذرا کچھ خبریں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, اور خبریں یہ ہیں کہ یو ایس اے ٹوڈے نے جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چیف آف سٹاف کی سوزی وائلز نے نو منتخب کابینہ کو سوشل میڈیا سے فی الحال دور رہنے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ان نامزد امیدواروں کی سینٹ سے تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک سوشل میڈیا سے جو ہے وہ دور رہا جائے. اور سوزی وائز نے کہا ہے کہ جی کابینہ کا کوئی بھی نامزد رکن منتخب صدر یا آنے والی انتظامیہ کے لیے باضابطہ طور پر تقرر تک بات جو ہے وہ نہیں کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے افراد کی توثیق کا عمل جو ہے اگلے ہفتے سے شروع ہوگا. اب یہ اس پہ مختلف اسپیکولیشنز ہیں. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کی کابینہ کے ایک جو رکن ہیں اسٹیو بینن, ان کے اور ایلون مسک کے درمیان جو ہے وہ آپس میں کھٹپٹ ہو گئی تھی ٹویٹر کے اوپر, وچ واز ویری امبیرسنگ کہ دونوں ہی جو ہیں وہ ٹرمپ انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے شاید یہ کہا گیا ہے, لیکن ظاہری بات ہے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جو رچرڈ گرینل ہے اس کو ہم نے چیک کیا کہ وہ کتنا کو ایکٹیو ہے. تو 26 دسمبر سے لے کر اب تک اس نے مزید کوئی ٹویٹس پاکستان سے متعلق نہیں کیے. شہری رحمان صاحبہ کے حوالے سے اس نے آخری ٹویٹ کیا تھا, اس کے بعد سے جو ہے وہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں آیا. اب دیر کوڈ بھی وہاں پہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں عام طور پہ, جو دسمبر کا آخری ہفتہ ہوتا ہے اس میں یہ نیو ایئر اور کرسمس کی چھٹیاں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ بھائی چھٹیوں کے اوپر ہوں, چھٹیاں ختم ہو تو پھر دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں. بٹ لیٹس سی, بٹ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے ایک وہاں پہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی کو جو ہے اس نے بری طرح بے نقاب کیا ہے. اور واشنگٹن پوسٹ نے دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی کارستانیاں جو ہے وہ اخبار میں دی ہیں. اس نے لکھا ہے کہ جی بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. رپورٹ کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. اپریل 2024 میں لاہور میں تانبا, جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے, اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. اخبار نے لکھا کہ بھارت نے امریکہ, کینیڈا اور مغربی ممالک میں بھی ماروائے عدالت قتل کروائے. کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنماؤں کو قتل کیا, جبکہ را کے افسر کاوش یادو نے نیو یارک میں سکھ علیحدگی پسند رہنما پر قاتلانہ حملے کی ہدایت جو ہیں وہ جاری کی ہیں. تو یہ حرکتیں ہیں بھارتی حکومت کے انڈر جو ہے وہ را کس طرح آپریٹ کرتا ہے, اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں سامنے آئی ہیں. ایک اور خبر جو ہے وہ انصار عباسی صاحب کی جانب سے آئی ہے. جنگ کے اندر یہ خبر ہے, ویسے خبر تو پہلے ہی آ چکی بھی تھی, لیکن اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز انصار عباسی صاحب نے دی ہیں. تھوڑی سی ڈیٹیلز جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی مزید بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں.
اس میں انہوں نے خبر دی ہے کہ جنرل فیض کے جو وکیل ہیں، جو یہ جو کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس میں جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض کا ٹرائل مکمل ہو جائے گا. بیرسٹر میاں علی اشفاق، یہ خبر پہلے آ چکی ہے کہ انہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اس کیس میں اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ جنرل فیض کی وکالت کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ جنرل فیض عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بننے جا رہے ہیں تو میاں علی اشفاق نے کہا کہ میں ایسی کسی بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ مقدمے کی کارروائی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے دائرے میں آتی ہے. جب ان سے جنرل فیض کے خلاف ملٹری ٹرائل کے آغاز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف میڈیا رپورٹ دیکھی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے. میں ایسی خبروں کی تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس کیس میں جنرل فیض کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ ان کی نظر میں ٹرائل کب ختم ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ شاید چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گا. جنرل فیض کی جانب سے تحریک انصاف کی رہنمائی کرنے کے الزامات کی سختی سے تردید کے حوالے سے انہوں نے میاں علی اشفاق نے کہا کہ تمام حقائق اور کہی گئی باتیں بہت ہی واضح ہیں. اچھا، میں تھوڑی سی اس پہ ڈیٹیل شیئر کر دوں. یہ جو میاں علی اشفاق کو جب اپوائنٹ کیا گیا تھا تو مجھے یاد ہے شہباز گل نے اس کے اوپر بڑی چیخیں ماری تھیں کہ جناب یہ میاں علی اشفاق کو جو ہے کر دیا ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ کیس کا فیصلہ جو ہے نا وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے. اچھا، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میاں علی اشفاق جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ عمران ریاض کی وکالت بھی کرتے رہے ہیں، ان کے کیسز کے اندر بھی ان کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں اور عمران ریاض کے بڑے پرانے دوست بھی ہیں. تو شہباز گل اپنی جو کھنس نکال رہا تھا نا وہ بیسکلی بتاتا نہیں ہے. اس کا اصل چکر یہ تھا کہ اس کے اگینسٹ ایک کیس ہوا ہے جس کے اندر وہ مفرور ہے، یہاں سے بھاگا ہوا ہے. تو اس کے اندر دوسری سائڈ کی وکالت جو ہے وہ میاں علی اشفاق کر رہے ہیں. یہ جس کمپنی نے ایکچولی شہباز گل کے اگینسٹ کیس کیا ہوا ہے نا اس میں میاں علی اشفاق ایکچولی اس کمپنی کے وکیل ہیں. تو یہ اپنا بھی بیسکلی ایک سکور جو ہے وہ سیٹل کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ میاں علی اشفاق جو ہیں وہ ان سے جنرل فیض کی فیملی نے جو ہے باقاعدہ خود رابطہ کیا تھا. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ایک اور بھی شرلی بیچ میں آئی تھی کہ جناب شاید خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ وکالت کریں گے جنرل فیض کی. تو لیکن یہ کنفیوژن ہو گئی تھی اور پھر میاں علی اشفاق نے ایکچولی جنرل فیض کی فیملی سے جو ہے وہ یہ 24 گھنٹے کے اندر کی ڈیولپمنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے اندر رابطہ کر کے پوچھا تھا کہ جناب ذرا کلیئر کر دیں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر 1-2 جرنلسٹ نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا تھا. میرے خیال میں حسنان ملک صاحب نے اپنے کسی ویلاگ کے اندر شاید یہ بات کہی تھی جی خواجہ حارث جو ہیں وہ وکالت کریں گے. تو پھر ان کی فیملی نے ری کنفرم کیا تھا کہ نہیں جی میاں علی اشفاق ہی جو ہے وہ جنرل فیض کے وکیل ہوں گے اس کیس کے اندر. اچھا جی، جہاں پہ وکیلوں کی آپس کی کھٹ پٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک اور رولا بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ لڑائی ہے سلمان اکرم راجہ ورسز فواد چودھری کی. اب بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. ٹویٹ بڑا پیارا ہے. انہوں نے کہا کہ اچانک عمران خان صاحب نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے یہ جو تم پر حملے کرتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. جگت لگا لینے سے سیاسی قد نہیں بنتا. کسی کا سیاسی قد اس کے اخلاقی قد سے بڑا نہیں ہوتا. سچ کہا. جگت باز ہونے ٹی وی اور ایکس یعنی کہ ٹویٹر پر ٹائم پاس بھانڈ کا رول ادا کرتے ہیں، یہی ان کا مقدر ہے. اچھا، یہ انہوں نے بیسکلی یہ سارا کچھ جو لگایا میرے خیال میں انہوں نے فواد چوہی صاحب کا نام لیے بغیر جو ہے فواد چوہی صاحب کو لگایا اور چوہی صاحب کو پھر محسوس بھی ہوا. چوہی صاحب نے پھر آگے سے اس بات کا جواب دیا. انہوں نے کہا تحریک انصاف کا ہر عقل رکھنے والا وکیل جانتا ہے کہ تحریک انصاف لارڈز ونگ اس وقت فروغ نسیم چلا رہے ہیں. وہ تحریک انصاف کے وکیلوں کے ٹکٹوں کا فیصلہ کرتے ہیں. عمران خان کے ارد گرد فراڈیوں کا گھیرا ہے جو ہر تاریخ پر بتاتے ہیں کہ آج عمران خان نے انہیں پپی دی، آج ہاتھ پکڑا. اس گھیرے کو توڑنا ضروری ہے. اب ویسے واقعی میں یہ بڑی عجیب سی چیز لگتی ہے کہ آج نا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، آج انہوں نے مجھے چوم لیا، آج انہوں نے مجھے یہ کر لیا. عجیب سی مجھے تو گھن سی آتی ہے. میں تو بھی یہ باتیں سنی. شیخ رشید صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا وہ پچھلے دنوں جب وہ ایک کیس چل رہا تھا تو اس کے بعد انہوں نے بھی آ کے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھیں کہ وہ خان صاحب آئے اور انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور انہوں نے پتہ نہیں ماتھا چوما یا پتہ نہیں کیا کیا. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو لوگ ریگولرلی میرا ویلاگ دیکھتے ہیں میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ خان صاحب اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. یہ بڑی عجیب قسم کی باتیں ہیں کہ انہوں نے یوں کر کے پھر مجھے پکڑ لیا، پھر انہوں نے مجھے ہاں چوم لیا. مطلب خان صاحب یہ نہیں کرتے اس طرح کی چیزیں. لیکن ہو سکتا ہے خان صاحب بھی تو اب اندر ہے نا، پتہ نہیں ہو سکتا ہے پرسنالٹی میں کوئی تبدیلیاں آ گئی ہوں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا، انسان میں بہت سی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے خان صاحب اب کرنا شروع ہو گئے ہوں کیونکہ شیخ رشید بھی کہہ رہا تھا، سلمان اکرم راجہ بھی کہہ رہا میرا ہاتھ پکڑ لیا. آئی ڈونٹ نو اس میں کتنا سچ ہے. رؤف کلاسرا صاحب نے جو ہے وہ اس معاملے پہ ایک اور ٹویٹ کی اور وہ بھی انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے کی. انہوں نے کہا سر جی
بشرا صاحبہ نے جو آپ کو بزدلی کے تانے دیے تھے، چند ناقابل اشاد گالیاں بھی بھرے مجمع میں دی تھیں، کچھ ان کا بھی تو ذکر ہوا، یا سارا غصہ آپ کا سوشل میڈیا پر نکلتا ہے، یا پھر خان صاحب کا نیک اور مبارک ہاتھ پکڑنے سے معاملہ ٹھپ ہو گیا اور عزت بحالی ہو گئی؟ میں آپ کا قدردان ہوں، آپ ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان ہیں، لیکن جس طرح آپ کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوتے ہوئے بشرا صاحبہ نے گالیاں دی تھی، اس پہ میرا دل دکھا تھا۔ مجھے تھا آپ کچھ اخلاقی سٹینڈ لیں گے، خیر اپنی عزت اور اخلاقیات کے مقام کا تعین ہم خود کرتے ہیں، دوسرے نہیں۔ اگر عمران خان کا آپ کا اچانک ہاتھ پکڑنے سے آپ کا اخلاقی قد بحالی بلکہ اونچا ہو گیا ہے تو مبارک ہو باس۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ لگا دیا ایک رؤف کلاسرا صاحب نے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، بلکہ آپ کہیں کہ یہ وضاحتی بیان سامنے آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کے والد کی برسی کے سلسلے میں ایک تعزیتی ریفرنس جو ہے وہ اس کا ہر سال انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں سینئر پولیٹیشنز اور جرنلسٹ جو ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے خواجہ صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اور اس تقریر کے دوران جو ہے وہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے جیل میں جو ہے وہ جنرل باجوہ اور ثاقب نثار نے رکھوایا تھا، عمران خان نے نہیں رکھوایا تھا، مجھے جیل میں ڈالنے والے یہ دو افراد ہیں۔ تو یہ کلپ جو ہے وہ اس وقت نکل کے کافی وائرل ہوا تھا کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے جو ہے آوازیں آ رہی تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بھی اس وقت ویلاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ خواجہ صاحب کو یہ ساری باتیں جا کے میاں صاحب کو بتانی چاہیے، گاڑی پکڑ کے جا کے میاں نواز شریف صاحب کو بتانی چاہیے کہ میاں صاحب اے ویکھو اے بندے انہاں دے اگینسٹ ایکشن لو۔ تو اس کے اوپر اب جا کے خواجہ سعد رفیق نے ایک وضاحتی بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا 2 روز قبل خواجہ محمد رفیق شہید کی برسی کے موقع پر سیمینار میں میری گفتگو شواہد اور تجربات کی روشنی میں میرے خیالات کی عکاسی کرتی ہیں، میں اپنے کہے ہر جملے پر قائم ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا۔ حسب عادت پی ٹی آئی کے حامیوں نے 23 منٹ کی تقریر کے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس میں سے ایک جملہ اٹھایا اور عمران خان صاحب کو معصوم ثابت کرنے کے لیے اسے وائرل کر دیا کہ مجھے اور میرے بھائی کو عمران خان نے نہیں، جنرل باجوہ اور جسٹس ثاقب نثار نے جیل بھیجا تھا۔ میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں بتا دیا تھا کہ جنرل باجوہ اور جسٹس ثاقب نثار نے مجھے اور میرے بھائی کو جیل بھجوایا، جبکہ عمران خان نے اس جیل کو ایکسٹینشن دے کر طویل تر کروایا۔ پس منظر محض یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو گرانے اور ہماری پکڑ دکڑ کی تیاری 2017 سے شروع ہوئی تھی۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار اور ان کے ساتھی اس کھلواڑ کو اپنی ریاستی طاقت سے آگے بڑھا رہے تھے، جبکہ عمران خان اس سازش کا حصہ اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے۔ مجھے میری ذات اور خاندان کو تکلیف دینے والوں سے ذاتی گرج تھا نہ ہے، نہ کوئی انتقام لینا ہے، لیکن ذمہ داران میں سے کسی ایک کو مکھن سے بال کی مانند نکال کر تاریخ مسخ کرنے نہیں دی جائے گی۔ جس نے جو کیا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، جرنیل ہوں، جج ہوں یا سیاستدان، سب تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ مزید وضاحت کے لیے ذیل میں اسی تقریر کا چند منٹ کا کلپ دیا گیا ہے جو ساری بات کو سیاق و سباق سمیت واضح کر دیتا ہے۔ میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ خواجہ صاحب بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 بندوں کو جو ہے صرف کہیں گے جناب یہ قصوروار تھے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، یہ جوڈیشری کر رہی تھی۔ جو بینیفیشری ہوتا ہے نا اس کا بھی قصور ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے۔ تو اگر بینیفیشری شریک ہوتا ہے تو پھر اس ساری چیز کے تحت تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بینیفیشری تو آپ ہی کے لیڈر ہیں نا، آپ کے لیڈر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے بھائی ہیں، یعنی کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی، نواز شریف صاحب کے بھائی، وہی تو بینیفیشری ہیں آج اس ساری چیز کے۔ یہ الیکشن جس طرح منعقد ہوئے، میں خواجہ سعد رفیق صاحب سے، خواجہ صاحب ایکچولی انٹرویو دیتے نہیں ہیں، ہم نے بہت دفعہ انہیں دعوت دی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب کو انٹرویو دیتے نہیں ہیں، مرضی ان کی، میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی اس چوائس کا، میں تو ظاہر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو انٹرویو دے۔ انہوں نے ہارڈلی آج سے چند ہفتے یا میرے خیال میں مہینے پہلے ایک پرویز سندھیلا صاحب کو کوئی انٹرویو دیا تھا، ورنہ عام طور پہ وہ انٹرویوز دیتے نہیں ہیں۔ تو میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں خواجہ صاحب کو بلاؤں کسی دن، ان سے آمنے سامنے کچھ چیزوں کو کلیئر کیا جائے کہ بھائی یہ اگر نظام سے ناراضگی ہے تو نظام کے بینیفیشری تو آج شریف خاندان بھی ہے، تو ان کا بھی تو اتنا ہی پھر قصور ہوا نا، وہ بھی تو پھر اس ساری چیز میں سے فائدے اٹھا رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے آج عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، یا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ، سپورٹروں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ، ایم این ایز ایم پی ایس کے ساتھ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری تو آپ ہی کا لیڈر ہے نا، تو پھر وہ بھی اس ساری چیز کے اندر برابر کے شریک ہوئے، ہونا چاہیے نا، پھر ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر آئی ہے کہ عمران خان 9 مئی واقعات کے بعد پنجاب کی دودھ میں درج 59 میں سے 26 مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور عمران خان سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے۔ اس کے مطابق عمران خان کے 18 مقدمات میں بعد از گرفتاری کی درخواست سے ضمانت منظور ہو چکی ہیں، جبکہ 2 مقدمات میں بے گناہ قرار دیا جا چکا ہے۔ 38 مقدمات میں عمران خان کو سپلیمنٹری بیان کے بعد نامزد کیا گیا ہے، اور عمران خان کے خلاف درج 9 مقدمات میں تفتیش ہی مکمل فی الحال نہیں ہو سکی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو پنجاب کے مقدمات ہیں اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں۔
اس کے علاوہ جناب کھیل کے میدان سے بھی کچھ خبریں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا ایک کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہو رہا ہے, اس کے اوپر میں بات پہلے نہیں کر سکا لیکن اب میں ضرور کروں گا. کھیل کے میدان سے پہلے جو ہے وہ خبریں یہ ہیں کہ پی ایس ایل یعنی کہ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے جو ہے وہ مختلف کرکٹرز کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور ایک بہت بڑا نام ڈیوڈ وارنر, ان کا جو ہے وہ پہلی بار وہ پی ایس ایل 2025 میں اپنی دستیابی کا اعلان کرتے ہوئے پلے ڈرافٹس کے لیے انہوں نے رجسٹریشن کرا لی ہے. اس ذہن میں رکھیے گا کہ وارنر جو ہے وہ آئی پی ایل میں جو ہے انہیں خریدا نہیں گیا تھا, کسی نے انہیں خریدا نہیں تھا. نیوزی لینڈ کے ٹم سعودی بھی جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کے لیے رجسٹر کروا چکے ہیں. اس کے علاوہ آسٹریلیا کے ٹیسٹ وکٹ کیپر ایلیکس کیری بھی جو ہے وہ اس مرتبہ پی ایس ایل کھیلیں گے. 11 جنوری کو جو ہے وہ پلیئرز کے ڈرافٹس ہوں گے, اور پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن جو ہے وہ اپریل میں کھیلا جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ہم ٹی وی نیٹ ورک نے جناب پاکستان میں ہونے والی کرکٹ سیریز کے ڈیجیٹل رائٹس جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اس سے پہلے جو 10 سپورٹس کے لینڈنگ رائٹس ہیں پاکستان میں وہ بھی ہم کے پاس ہی ہیں, اور اب یہ کرکٹ سیریز کے ڈیجیٹل رائٹس بھی جو ہیں وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں. بھارتی کرکٹ ٹیم کا جو ڈریسنگ روم ہے اس میں جناب کچھ چیزیں بہت زیادہ اچھی نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا سے ابھی ابھی انہیں شکست ہوئی ہے, 2-1 سے بھارت جو ہے وہ ٹریل کر رہا ہے, اور اب اگلے ٹیسٹ کے اندر صرف اس کے بعد یہ چانس ہے کہ وہ سیریز کو برابر کر سکے, ورنہ اس وقت وہ 2-1 سے ٹریل کر رہا ہے. تو خبر یہ آئی ہے کہ گوتم گمبھیر جو ہے جو بھارتی کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں وہ کھلاڑیوں پہ کافی زیادہ برس اٹھے اور کافی زیادہ ان کو جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق جناب ڈریسنگ روم کی جو افراتفری ہے اسے بھی وہ سامنے لے آئے ہیں, اور انہوں نے تقریر میں کسی کا نام لیے بغیر جو ہے وہ بہت کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ اب بہت ہو گیا, نیچرل گیم کے نام پر کھلاڑی اپنی مرضی کر رہے ہیں, صورتحال کے مطابق نہیں کھیل رہے. انہوں نے کہا کہ 6 ماہ